ایک بڑا عجیب حدیث کے اندر واقع آتا ہے کہ ایک یہودی مدینے سے ملک شام گیا تجارت کر، تو شام میں ایک بچہ بکتا ہوا اس نے خریدا۔ بچے کا نام تھا سالم۔ وہ یہودی اس بچے کو خرید کر مدینے لے آیا۔ بچے کا نام یاد رکھنا، کیا کہا؟ سالم۔ مدینے میں آ کر اس نے منڈی کے اندر بچے کو بھی بیچنا چاہا، جیسے اس زمانے میں تھا، تو کئی دن تک اس بچے کا خریدار کوئی نہیں آیا۔ وہ سارا دن دھوپ میں کھڑا رہتا، سردی ہو گرمی ہو، غلامی کے جو کپڑے پہنے ہیں منڈی میں کھڑا ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا۔ مدینے کی ایک عورت کو پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے، کتنے دن سے کوئی خریدنے والا نہیں، منڈی میں اس کی بولی لگتی ہے، تو اس عورت نے اس بچے کو خریدا۔ حضرت ابو حذیفہ ایک صحابی ہیں، یہ مکے سے ہجرت کے لیے ملک شام گئے، واپسی پہ مدینے ٹھہرے، تو جس عورت نے اس بچے کو خریدا تھا، انہوں نے اس عورت کو نکاح کی دعوت دی، شادی کی دعوت دی۔ اس عورت نے شادی کی دعوت کو قبول کیا۔ اب یہ بچہ اس عورت کے ساتھ اور اس صحابی کے ساتھ مکے آ گیا۔ بچے کا نام تھا سالم۔ اب یہ بڑا ہوا، مکے میں اللہ پاک نے اس کو بھی اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان ہوا۔ سیکھتے 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 اتنا علم سیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس بچے کو کل خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت فرمائی تو مسجد قباء کا سب سے پہلا امام اسی سالم کو حضور نے بنایا۔ صحابہ حیران تھے کہ کل یہ مکے مدینے کی گلی میں کھڑا بک رہا تھا، اسے خریدنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن قرآن نے، صحبت نبی نے، علم نے، دین نے اسے اتنا قیمتی بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء، جو اسلام کی پہلی مسجد ہے مدینے میں بنائی جاتی ہے، تو اس غلام زادے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں امام بنایا۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے ابو داود شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب سالم سے قرآن سنتا ہوں تو اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن اس کے سینے پر اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ اور ایک اور حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سالم سے زیادہ شاید اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آتا ہے تو یہ مدینے کے فقہاء میں سے سب سے بڑا فقیہ تھا، مدینے کے مفتیوں میں سب سے بڑا مفتی تھا، کہ لوگ کہا کرتے تھے سالم مولا ابی حذیفہ، کہ یہ مسئلہ اس سالم نے کیا ہے جو ابی حذیفہ کا غلام تھا۔ وہ مکے میں جب بیٹھتے تھے تو سارے صحابہ کرام بھی اور تابعین بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھتے تھے۔ کل تک جس بچے کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، قرآن نے اس بچے کو ایسا اٹھایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے کہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے جو کسی کو ایسا اٹھاتا ہے تو آسمانوں سے بھی اوپر لے جاتا ہے، اور اگر قرآن کسی کو گرا دے تو پھر وہ ایسا گرتا ہے کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔